نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں میرے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور میرے تمام دوستوں، آپ سب کا ہمارے اس چینل میں خیر مقدم ہے، اور یہاں پر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سلسلہ وار قرآن پاک کی ترجمہ و مفہوم پر غور و فکر کر رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہم لوگ سورہ یوسف پر آ چکے ہیں، اور سورہ یوسف کی بھی تقریباً آیت نمبر 41 تک پر ہم لوگوں نے غور و فکر کیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے حاضر ہونے میں بڑی طویل وقت لگ جاتی ہے، وجہ یہ کہ بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، اور یہ سب میرے ہی ساتھ نہیں بلکہ حقیقتاً یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کریں جو دین کے متعلق جڑا ہو، جس میں کسی بھی طرح کا آپ کا فائدہ اور آپ کا لالچ، دنیاوی لالچ سے کوئی اس کا واسطہ نہ ہو، محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا شوق ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا ایک ہدایت، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک راہ دل و دماغ میں جو بات ڈال دیا، اس کو اگر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان جو ہے نا، شیطان بہت رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تو ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور مجھے حاضر ہونے میں طویل وقت لگ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اور اس میں اگر کسی بھی طریقے کی غلطی، خامی، کمی، دوش یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی معاف کرے، اور آپ تمام ناظرین بھی معاف کریں، اور اپنی جو کچھ بھی اگر ایک ہمارے لیے کوئی بات ہو جسے آپ شیئر کرنا چاہیں، مجھے مشورہ دینا چاہیں، مجھے رائے دینا چاہیں، تو یہ میرے لیے نہایت خوشی کی بات ہوگی کہ آپ نے ہمارے میں دلچسپی لیا، چاہے وہ میرے معاملات میں آپ تعریف ہو یا برائی ہو یا خامی ہو یا کمی ہو یا کوئی بھی طرح کا سجھاؤ ہو۔ ان تمام چیزیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ کم از کم آپ نے ہمارے چینل میں حاضر ہو کر کے نہ کہ بات صرف سنی بلکہ اس پہ غور کیا، اور اس کے بہترین کے لیے مجھے آپ نے سجھاؤ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک ارادے، نیک عمل کی کوشش اور نیک کلام جو زبان سے نکلتی ہو اسے قبول فرمائے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت و برکت عطا فرمائے، اور اس کے وسیلے سے ہم تمام سننے سنانے والے اور غور و فکر کرنے والے اور علم کا شوق رکھنے والے اور قرآن کا شوق رکھنے والے اور دین کے متعلق آگے بڑھنے والے اور نیکی کی راہ پہ دوڑ لگانے والوں کو، ان سب کے لیے جنت فردوس سے اعلیٰ میں مقام بنائے۔ اللہ آمین سبحان اللہ، آمین سبحان آمین۔ محترم ناظرین، ہم لوگ سورہ یوسف پہ ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 41۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 کو ایک بار پھر سے پڑھتے ہوئے اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 41 سورہ یوسف۔ اے میرے قید خانے کے رفیق ہوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کرتے رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ یوسف میں غور کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام وہ کس طریقے سے اس کنویں میں سے نکالے، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں حالانکہ بیچے گئے، مگر پھر بھی وہ ایک مصر کے جو رئیس یعنی کہ بادشاہ کے بالکل نزدیکی یعنی کہ خزانچی عزیز اور مصر کے گھر پہ وہ آ گئے، جہاں پر ان کی کوئی اولادیں نہیں تھیں، اور انہوں نے اپنی بیوی زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیتے ہوئے کہیں کہ یہ ہمارے کسی کام، ہمارے بھلائی کے سبب میں کام آئے گا، اور کیوں نہ ہم اس سے اپنی اولادی بنا لیں۔ بہرحال دھیرے دھیرے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ہاں بڑے ہوتے گئے، یہاں تک کہ وہ عین جوان تقریباً 16 سال کی عمر کو پہنچے، اور ان کی حسن اور ان کا جو خوبصورت ان کا جو جلوہ تھا نا، اس قدر جلوہ تھا کہ جو بھی کوئی دیکھتا مغلوب ہو جاتا۔ اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو بھی خوبصورتی اور جو بھی جتنی خوبصورت دنیا ہے، پوری اس دنیا کی خوبصورتی کا عین آدھا حصہ تو اللہ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے رکھی تھی۔ تو آپ غور کر لیں کہ کس قدر وہ خوبصورت ہوں گے، اور کس قدر ان کا حسن مبارک جو ہے کہ جلوہ نما ہوگا۔ اور ایسے میں اگر کوئی کا دل آ جاوے تو کوئی اس میں ناممکن یا غیر مناسب بات نہیں ہے، لیکن خیر گناہ تو گناہ ہے، ناجائز تو ناجائز ہے، اس کا کوئی بھی طرح کا ایکسپلینیشن یا اس کا کسی بھی طرح کا جو ہے کہ آپ نے
پردہ نہیں ڈال سکتے. تو یہ جو اپنی عزیز کی بیوی تھی زلیخا، جن کو کوئی اولاد نہیں تھا، اللہ جانے کیا معاملہ کہی ہوگی، کئی باتیں آتی ہیں، بہرحال ہم اس پر بات نہیں کریں گے. تو وہ جو ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور ان کے خوبصورتی پر اس قدر جو ہے کہ محبت کر بیٹھی کہ وہ ہر حدیں کو پار کرنے کی کوشش کی. اور ہم لوگوں نے آگے پڑھا ہے کہ انہوں نے کس قدر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا، اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو ہے کہ اس رشتے کو قائم کرنے کی کوشش کی جو اسلام میں گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا اور ہم لوگوں نے یہ بھی غور کرنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی، جن کی عمر عین جوانی کی ہے، اور زلیخا بھی جوان ہے اور نہایت ہی خوبصورت وہ بھی ہے، اور کیوں نہ ہو ملکہ ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے. ان کا نازک بدن، خوبصورتی، ان کی ادائیں اور تمام چیزیں بھی جو ہے کہ بڑی دلچسپ رہی ہوں گی. مگر حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ میں ہرگز شامل نہ ہوئے، اور وہ اس جگہ سے بھاگ نکلے. اس بھاگنے کے درمیان میں جو ہے کہ زلیخا نے جب ان کو کھینچا تو ان کا کرتا بھی پھٹ گیا پیچھے سے، اور بعد میں جب یہ معاملہ سامنے ہو گیا، عزیز مصر کے سامنے آ گیا، تو اس پر جو ہے کہ تمام لوگوں کی باتوں کو سننے سنانے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، نردوش ہیں، ان کی کسی بھی طرح سے ان سے کوئی غلط برا کام نہیں ہوا، نہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی. زلیخا ہی مین مجرم تھی اور یہ بات ثابت ہو چکی تھی. اور اس بات کو لے کر کے شہر مصر میں جو ہے بڑی باتیں پھیل گئیں، اور دیگر تمام عورتوں میں یہ بات کو مشہور ہو گیا، اور عورتیں جو ہیں کہ غیبت کرنے لگیں کہ زلیخا کو کوئی نہ ملا تو اپنا غلام ہی مل گیا، اور طرح طرح کی دیگر باتیں ہونے لگیں. تو جس پر زلیخا کی جب یہ بات خبر پہنچی تو انہوں نے جو ہے کہ ان تمام عورتوں کو بلائیں جو بڑی بڑی عورتیں تھیں شہر کی، جن کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا وہ ایسے ایسا کہہ رہی، اور بلانے کے بعد انہیں اپنے دسترخوان پر بیٹھایا، ہاتھ میں پھل اور چھریاں دیں کہ لو اس سے رہ گئی، کھاؤ، پھل کو اپنے ہاتھوں سے کاٹو اور کاٹ کے خود ہی کھاؤ. جب وہ پھل کو کاٹنے میں مصروف تھی تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے حاضر ہوئے تو ان کے اس جلوہ کو دیکھ کر کے تمام جو عورتیں تھیں جو اب چھریوں سے پھل کو تراش رہی تھی، کاٹ رہی تھیں، وہ ان کے حسن میں اس قدر جو ہے کہ مروب ہوئی، اس قدر جو ہے کہ وہ دیکھتی ہی رہ گئیں کہ وہ چھریاں جو ہے بجائے پھل پہ ان کے انگلیوں کو کاٹتی چلی جا رہی تھی. انگلیوں پہ چھریاں چل گئیں، یہاں تک کہ خون آ گیا. اور وہ عورتیں جو تھیں وہ کہنے لگیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، اتنی خوبصورت، اتنا جلوہ حسن. اور وہ اب کہنے لگی کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو انسان نہیں فرشتہ ہے. اب زلیخا نے کہا کہ دیکھو یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم طرح طرح کی باتیں کر رہی تھیں، اور آج اس شخص کو محض دیکھنے کے چکر میں تم نے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. اب جب ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کو دیکھا تو ان کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی، انہیں خبر بھی نہیں تھی، ہوش بھی نہیں تھا کہ ان کی چھری جو ہے ان کی انگلیوں پہ چل رہی. تو زلیخا نے اس بات کو یہاں پہ ثابت کیا کہ دیکھو میں کوئی ایسی ویسی نہیں ہوں، یا میں کوئی ایسی کمزور نہیں تھی جو ایسے مروب ہو گئی. یہ شخص نہایت ہی اس لائق، اس قابل ہے کہ کوئی بھی اس پر مروب ہو جائے. تو میرا مروب ہو جانا کوئی غیر مناسب یا غیر ممکن بات نہیں تھی. ان لوگوں نے بھی سوچا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ممکن تھا کہ وہ بھی ایسے ہی کرتے. زلیخا نے کہا کہ اب یہ شخص اگر یہ میری بات کو، میرے حکم کو، میری فرما برداری کو نہیں مانے گا، میرے خواہشات کو پوری نہیں کرے گا، تو میں تو اس کو جو ہے کہ قید خانے میں ڈلوا دوں گی، اور اس کو جو ہے کہ تمام اذیت سے گزرنا پڑے گا. مالکہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس گناہ سے تو مجھے بچا لے، اس سے تو بہتر ہے کہ جیل خانہ میں چلا جاؤں. اللہ سے انہوں نے دعا کیا. سوچیے آج کا دور اور آج کے ہم اور ہمارا کردار
یہی بات ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے، سوچنا ہے کہ ایک طرف عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہے، جو ملکہ ہے، شہنشاہ کی طرح جس کی رہائش ہے، مال اور دولت کی کوئی کمی نہیں، عزت کی کوئی کمی نہیں، خوبصورت، نازک، ہر طرح سے سب کچھ بہتر ہے۔ وہ اس قدر ان کے پیچھے پڑی ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام عین جوانی کا عالم ہے، نوجوان ہے، شادی وغیرہ بھی نہیں ہوئی ہے، نہ ان کے آگے کچھ ہے نہ ان کے پیچھے کچھ ہے۔ وہ اگر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے تو نہ کہ صرف نفس خواہشات کو پوری کرتے، بلکہ ان کے مال اور دولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ کا خوف آیا، انہیں آخرت کا خوف آیا، انہیں شرم محسوس ہوئی کہ اللہ کے سامنے ہم کیا چہرہ دکھائیں گے۔ اس موقع پر جبکہ شیطان پوری طریقے سے کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس گناہ کو کروا ڈالے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں عموماً انسان جو ہے کہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس کا دل اور اس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں رہتا۔ شیطان اس کے اوپر اتنا زیادہ فورس ڈالتا ہے، اتنا زیادہ اس کو لگ جاتا ہے کہ بس یہ گناہ کر بیٹھے، کیونکہ شیطان تو ہے ہی اسی کام کے لیے، شیطان تو یہی کہہ کے نکلا ہے، اور اللہ نے بھی جو ہے کہ شیطان کو یہی کہہ کے نکال دیا کہ جاؤ، جو میرا بندہ ہوگا، جو میرا نیک بندہ ہوگا، وہ ہرگز تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اللہ کا یہ کانفیڈنس اپنے نیک بندوں کے لیے کہ میرا نیک بندہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا، اور شیطان کا یہ قسم، یہ چیلنج کہ ہم تیرے ہر بندے کو بہکائیں گے۔ تو ہمیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ شیطان مردود تو یہاں آیا ہی ہے فتنہ ڈالنے کے لیے، گناہ کروانے کے لیے، دل و دماغ میں برائیاں پیدا کرنا اور اس کو کروا ڈالنا۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے جو ہمارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ گناہ عظیم ہے، اس کا ہم نے قیامت کے روز جواب دینا ہے، اور ہم نے شرمندہ ہونا ہے، ایک عذاب سے گزرنا ہے۔ اور اس خیال سے، اس خوف سے، اس ڈر سے اگر ہم اس گناہ سے خود کو بچا لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نیک مومن کے لیے جنت مقرر۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو وہاں سے بچا لیا۔ زلیخا کا شوہر جبکہ جان چکا تھا کہ یہ کرتوت ان کی بیوی کا ہی ہے، مگر پھر بھی جو ہے کہ شوہر کو سب جانے کے باوجود بھی شوہر تو اپنی بیوی کو کیسے کیا کرتا، اس کو اور خوف ہوا کہ بے عزتی ہوگی، اور اس بے عزتی میں اس کی خود کی بھی بے عزتی ہوگی، بیوی کی تو بے عزتی ہوگی، اس کی بھی بے عزتی ہوگی۔ اس نے جو ہے کہ فی الحال تو کوئی فیصلہ نہیں لیا، مگر اس کو یہ چیز بار بار اس کے ذہن میں تھا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام ایسے ہی محل میں رہیں، ساتھ میں رہیں، تو زلیخا جو ہے کہ اس طریقے کا بد کردار اس کے دل میں آتا رہے گا، اس کی نیت میں آتا رہے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک شوہر کو معلوم ہو جائے کہ اس کی بیوی کی نگاہ کسی غیر محرم پر ہے، تو ایسی حالت میں شوہر کیا کرے گا؟ یا تو بیوی کی جان لے لے، یا پھر اس شخص کی جان لے لے، یا پھر جو ہے کہ جھگڑا و فساد کرے، یا پھر دونوں کو الگ کر دے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، مجھے اس عورت کے مکر سے، مجھے اس فریب سے، اس کے اس فتنہ سے مجھے بچا لے، بہتر ہے کہ تو مجھے قید خانہ میں ہی ڈال دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ عزیز مصر
کہ دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیں، اور اس خیال کا پامال کرتے ہوئے اس نے جو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے، اور اس قید خانے میں بھی ان کی اس قدر حسن سلوک تھا، اس قدر وہ اللہ والے تھے، وہ اپنے آپ کو عبادت میں اور تمام قید خانے کے تمام اور قیدیوں کے ساتھ ان کا جو سلوک اس قدر تھا کہ لوگ بڑا ان سے متاثر ہوتے تھے، جو بھی قیدی تھے اس میں بہت متاثر ہوتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ یہ نیک بندہ ہے، یہ نیک انسان ہے، اور انہیں یہ بات بھی معلوم تھا کہ یہ جو ہے کہ پاک ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں، یہ تو عزیز مصر کے حکم پر ان کو قید کیا گیا ہے۔ انہی دنوں میں عزیز مصر کے خلاف معاف کیجیے گا، مصر کے بادشاہ کے خلاف سازش ہوئی۔ مصر کے بادشاہ جو تھے اس وقت کے، ان کے ساتھ سازش ہوئی، مگر وہ سازش کا بنڈا پھوڑ ہو گیا، اس کا راز کھل گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ انہیں جو ہے کہ کھانے میں زہر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان لوگوں میں 2 لوگوں پر شک ثابت ہوا۔ ان میں ایک تھے جو ان کا باورچی، جو ان کے رسوئی، ان کے باورچی ان کے لیے کھانا وغیرہ جو بناتا تھا، جو پیش کرتا تھا، جو باورچی کا مین کہہ لیا جائے کہ جو سردار تھا، انچارج تھا وہ، اور دوسرا وہ شخص جو ان کو جو ہے کہ ان کے لیے شراب اور دیگر شراب اسی طرح کی چیزیں انہوں پیش کرتا تھا۔ انہیں لوگ کا کام ہے۔ تو بادشاہ نے جو ہے کہ دونوں پر الزام لگاتے ہوئے ان دونوں کو بھی قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ اتفاق سے یہ اسی قید خانے میں ڈالے گئے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور یہ لوگ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو رہن سہن اور اللہ کے لیے اس میں ان کی جس قدر عبادت اور حسن سلوک وغیرہ دیکھ رہے تھے، اور بہت ہی ان سے جو ہے کہ مغرور ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ قید خانے میں موقع ملا کہ دعوت توحید جو ہے کہ دی جائے، یا اس قید خانے میں کم از کم جو قیدی ہیں انہی سے جو توحید، جو حق، جو علم کی بات ہے انہیں بتائی جائے۔ انہیں نہیں معلوم، انہیں بتانا چاہیے۔ تو وہ جو ہے کہ ان لوگوں سے دین اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ بھائی دیکھو، تم جس طریقے سے عبادت کرتے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، تم غور کرو کہ کیا جنہیں تم خدا مانتے ہو ان کے اندر قوت ہے کچھ کر لینے کی، کچھ کرنے کی، جبکہ انہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اور اپنے ہاتھ سے بنا کر کے ان کا تم نام دیتے ہو، اور ہر ایک کے الگ الگ تم خدا بناتے ہو، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ طریقے سے الگ الگ چیز کے لیے تم عبادت کرتے ہو۔ تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے ہیں، تم بھی یہی کر رہے، تم خود اپنے ہاتھ سے انہیں تراشتے ہو، بناتے ہو، اور پھر انہی سے جو ہے کہ تم مانگتے ہو۔ دیکھو، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو پورے کائنات کا مالک ہے، جو ہر چیز قدرت میں جو بھی چیزیں ہیں سب اس کے حکم پہ ہیں، اس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، جو حقیقی خدا ہے۔ اور بھی دیگر اس طریقے سے انہیں توحید کی دعوت دیتے تھے۔ لوگ اس بات کو اگر ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے ارادے سے سوچتے تو انہیں لگتا تھا کہ بات صحیح ہے، اور اگر آپ کسی کے سامنے حق بات بولی، سچ بات بولی، صحیح بات بولی، تو دیر یا سویر احساس تو ہوتا ہے، بھلے اپنے نا علمی میں یا پھر غرور میں یا کوئی بھی اور وجہ مان لیجیے، یا اپنی گمراہی میں نہ مانے تو الگ بات ہے، ورنہ دل تو کہہ دیتا کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ اس وقت کے یہودی لوگ جو تھے، ان کے بڑے بڑے یہود کے جو عالم لوگ جو تھے وہ تو جانتے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو یہودی لوگ تھے، یہودیوں میں جو عالم لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب یعنی کہ جو توراۃ میں جس نبی کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یہی ہے، لیکن بس ان کے اندر ایک حسد، نا علمی، ایک غرور
کہ یہ جو ہے کہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل سے ہیں، اور وہ جو ہے کہ حق جانتے ہوئے بھی وہ جو ہے کہ خلاف میں گئے۔ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی جو ہے کہ دین کی دعوت اور توحید اور وحدانیت کے بارے میں جو ہے کہ بتاتے رہے۔ انہی دوران جو ہے کہ ان دو قیدی جو بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں قید خانے میں آئے تھے، ان لوگوں نے خواب دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کے سر پر روٹیاں ہیں، جسے کوے کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں۔ ایک نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے۔ اب وہ دونوں جو ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غیر معمولی انسان ہے اور یہ بڑے عالم، بڑے علم والے، یقیناً ان کے خواب کے بارے میں ان کو کچھ بتائیں گے۔ اور جب انہوں نے اپنا خواب ان کے سامنے رکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر دی۔ کون بادشاہ کے پاس واپس لوٹ کے جائے گا اور کون صلیب پہ چڑھایا جائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کا نام نہیں لیے کہ ان کو، یعنی کہ جسے پھانسی ہوگی، اسے تکلیف ہوگی سن کر کے پہلے سے۔ انہوں نے بتا دیا کہ ایک کو تو پھانسی ہوگی جس کے سر کو پرندے نوچ کے کھائیں گے، اور دوسرا آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کے محل میں چلا جائے گا۔ اور پھر کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی توحید کے بارے میں بتائی۔ بہرحال تو یہ ہم اسی آیت پر دھیرے دھیرے پہنچ گئے جس کو ہم نے ابھی شروع کیا تھا۔ پیچھے سے واپس ہم لوگ اس لیے آئے کہ تاکہ آگے سننے میں، جاننے میں آسانی ہو۔ تو یہ آیت نمبر 41 تھا جسے ہم نے پڑھا، اے میرے قید خانے کے رافیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جاؤ گے، لیکن دوسرا صلیب پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، آگے۔ اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یا چھٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ بہرحال تو اب حضرت یوسف علیہ السلام جب ان دو قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتا دی اور پھر وہ چلے گئے، پھر جب فیصلہ ہو گیا بادشاہ کا اور ایک کو جب آزادی ملی اور ایک کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، تو جس کو آزادی ملی حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بولے کہ تم بادشاہ کے پاس جا رہے ہو تو بادشاہ سے جو ہے کہ میرے بارے میں بتانا کہ ایک شخص جو ہے جس کا کوئی قصور نہیں، جو بے قصور تھا، جس نے کوئی برا عمل نہ کیا، نہ ہی اس کا کوئی نیت تھا، اور یہ بات سب جاننے کے باوجود بھی جو ہے کہ وہ قید خانے میں پڑا ہے، اس کے بارے میں سوچیے۔ اور پھر جو ہے کہ وہ چلا گیا۔ آیت میں اس بارے میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان نے اس شخص سے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام بولے تھے کہ اپنے بادشاہ سے جا کے میرے بارے میں ذکر کرنا، اس کے دل و دماغ سے بلا دیا۔ شیطان اس کے دل و دماغ سے بلا دیا، وہ چھوٹ گیا، آزاد ہو گیا، بادشاہ کے ہاں پھر سے جو ہے کہ کام میں لگ گیا، اور اس کو کام مل گیا وہی شراب تیار کرنا، شراب بنانا، شراب تیار کرنا اور بادشاہ کو شراب پلانا۔ وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا، بھول گیا قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا۔ رفتہ رفتہ کئی سال گزر گئے۔ دیگر قول اس میں جو ہے کہ 3 سال آتے ہیں، بعض جگہوں پر 7 سال آتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ 9 سال آتے ہیں، کچھ جگہوں پہ 12 سال بھی ملتا ہے۔ مگر جمہوریت کی رائے، میجورٹی تقریباً 7 سال کی ہے اور دوسرے 9 سال کی ہے۔ تو اتنا وقفہ گزر گیا ان کو اس قید خانے میں، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی جرم تو تھا نہیں، وہ تو ناحق ہی قید ہوئے، بلکہ وہ تو اللہ سے اس عورت کے مکر، اس عورت کے چھل، اس عورت کے فتنہ سے بچنے کے لیے انہوں نے
دعا کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کیا. اور اس کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑی حکمت ہوتی. دراصل ہم انسان جو ہے نا اس خدائے کائنات کی حکمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ کیا سوچتا ہے, کیا پلاننگ کرتا ہے, کیا کہتا ہے, کیا بولتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا کرواتا ہے, یہ تو بس وہی جانتا ہے. ہم تو محض چند مطلب ذرا سا اگر سوئی بھی چبھی نہ تو ہم آہ کر بیٹھتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے پوری کائنات بنائی, جس نے تمام طرح کی مخلوق کو بنایا, جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا, جس نے تمام علم اور قرآن کو نوازا, جس نے جنت اور جہنم بنایا, کہ وہی جانتا ہے کہ جو ہو رہا ہے, جو ہونا ہے اور جو آگے ہوگا, ان تمام چیزوں کو کیسے کرنا ہے, کس کو کیسے اس کو مطلب کہ فائدہ پہنچانا ہے, نقصان پہنچانا ہے, آزمائش میں ڈالنا ہے, قید میں ڈالنا ہے, اس کا کیا بعد میں فائدہ ملنا ہے, کیا نقصان ملنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ وہ بے شک وہ واحد اللہ ہے جو جانتا ہے اور جو سب چیز کا جو ہے کہ ترتیب سے بالکل پلان کرتا ہے. اس کی حکمت, اس کی پلاننگ, اس کی دور اندیشی, اس کے ہر ایک چیز کے بارے میں ہم لوگ نہیں سوچ سکتے. بے شک ہم لوگ یعنی کہ ہم انسان جو ہے کہ بے صبرے ہوتے ہیں, صبر نہیں ہوتا, اور ذرا سا تکلیف میں جو ہے کہ ہم یا تو مایوس ہو جاتے ہیں, یا برا بھلا کہنے لگتے ہیں, یا پھر غیر مناسب معاملات میں الجھ جاتے ہیں اور خود کو الجھا جاتے ہیں, یا پھر خود کو خسارے میں ڈال دیتے ہیں. صبر اگر کریں اس یقین کے ساتھ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمارا مالک ہے, میرے لیے تو بس میرا اللہ کافی ہے, وہ بہتر کارساز ہے, میرے لیے تو بس اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے, اس یقین کے ساتھ جو ہے کہ وہ صبر کر لے. اور جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ پریشانی کے عالم میں صبر اور نماز سے کام لینا ہے. تو اگر ان چیزوں سے کام لے تو یقیناً انجام ہمارے حق میں بہتر ہوگا. تو بہرحال کہ اتنے سال گزر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام اسی قید خانے میں رہے, جبکہ وہ شخص جس کے بارے میں آزاد ہونا تھا جو آزاد ہو گیا, یہاں تک کہ محل میں پہنچ گیا اور بادشاہ کو شراب وغیرہ دینا شروع کر دیا, اور وہ بھول گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات کو. ٹھیک ہے, آگے بادشاہ نے کہا, آگے کیا ہے, بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی پرواہ گائے ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں, اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری, اور دوسری 7 بالکل خشک. اے درباریوں, میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو. تو جناب اتنا لمبا وقت گزر گیا, ادھر حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہے اور ادھر کی زندگی اپنی چل رہی ہے ویسے ہی. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ہے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دلانا تھا. حالانکہ وقت لمبا گزرا, ہم اور آپ صبر توڑ دیتے ہیں, یا پھر یہ کہتے کہ اتنا لمبا ٹائم کیوں لیا. یہاں پر بھی ہم معاذ اللہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اتنا ٹائم پھر کیوں لیا, مگر ہم نے بتایا نا کہ حکمت, ہر ایک چیز کی حکمت جو ہے اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے, بے شک اس کے پیچھے یہی معاملات ہوں گے کہ سب کچھ کول ڈاؤن ہو جائے, نارمل فیس میں آ جائے, تب ہم اپنی بات کو رکھیں تو بات کی گہرائی تک لوگ جائیں گے. اور اگر اسی گہما گہمی میں بات کو اور طویل مطلب کہ اس کو بڑھائی جائے تو بات وہ بن نہ پائے گی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنانا چاہتے ہیں. ایک بات کچھ کا خیال یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس قید سے رہا ہو رہے قیدی کو اپنے لیے بادشاہ سے ذکر کرنے کے لیے کہا, یہ بات بھی اللہ کو جو ہے کہ لگی کہ اگر یوسف کو قید خانے میں ہم لا سکتے ہیں تو قید خانے سے ہم ہی اس کو نجات بھی دلا سکتے ہیں. بے شک اللہ کافی ہے اور وہ بڑا ہی کارساز ہے.
تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اس قیدی کو یہ بات بولنا اور بادشاہ سے سفارش کروانا؟ ممکن، اللہ معلوم۔ دو بات۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا معین وقت رکھا ہے، تو کوئی بھی چیز ہونی ہے تو اپنے اس معین وقت پر ہونی ہے۔ ہم اگر اس کے لیے بہت جلد بازی کریں، جلدی مچائیں، تو اس کا فائدہ جو ہے کہ ہمیں وہ نہیں ملنا ہے جو ملنا چاہیے۔ تو ہمیں صبر سے کام کرنا ہے، جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام اتنے سال قید خانے میں رہے اور صبر کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے کہ اس دور کے وہ جو بادشاہ تھا، بادشاہ مصر تھا، اس کو ایک خواب دکھاتے ہیں اور اس کے اندر یہ بات کو ڈالتے ہیں کہ تم اس خواب کی تعبیر جانو۔ اللہ ہی نہ ہے تو دل میں احساس جگاتا ہے، تو دل میں بات کو ڈال کر کے اس بات کو گہرائی تک پہنچنے کی ایک فورس دیتا ہے۔ تو جو ہے کہ جناب وہ بادشاہ جو تھا وہ دیکھتا ہے کہ خواب میں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، اور موٹی تازی گاؤں کو، جو ہیلدی گائیں ان کو جو ہے کہ کمزور، بے حد کمزور گائیں کھا رہی ہیں۔ گائے تو گائے کو کھاتی نہیں فطرتاً، اور کمزور مضبوط کو تو کھاتا نہیں فطرتاً۔ اسی طرح سے پھر اس بادشاہ نے دیکھا کہ 7 جو ہیں کہ بالیاں ہیں ہری بھری، یعنی کہ وہ جو اناج یا غلہ کا جو وہ ہوتا ہے کہ غوشہ ٹائپ کا ہے نا، وہ ہے نا، اور جبکہ 7 بالکل خشک، ایک تو بالکل ہری بھری ہے، اناج کے 7 غوشہ بالکل ہرے بھرے ہیں، اور 7 جگہ بالکل بنجر خالی سکا ہوا۔ تو اس بادشاہ کو یہ بات کو بڑا کھٹکا کہ یہ خواب ہم نے دیکھا، اس بادشاہ کو بڑی یہ خواب بے چین کر گئی۔ ممکن ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں بات وہ بے چینی کو ڈالا، وہ بہت بے چین ہو گیا، وہ یہ سوچنے لگا کہ یار کچھ تو بات ضرور ہے، مجھے اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، میرے عزیز، میرے ناظرین، خواب کے متعلق ہم ایک بات بتائیں گے۔ خواب 3 طریقے کے ہوتے ہیں، ہے نا۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو ہم لوگ جس بات میں، جس چیز کو لے کر دن بھر لگے رہتے ہیں یا ذہن میں چلتا رہتا ہے، یا کچھ ایسا موقع رہتا ہے ہم اس چیز کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تو بعض وقت وہی چیز خواب میں آ جاتا ہے۔ دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، اور اس میں خواب بری ہوتی ہیں، گندے خواب ہوتے ہیں، ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، مطلب ایسے خواب ہوتے ہیں جو کہ آپ کو وسوسہ میں ڈال دیں۔ اور تیسرا طریقہ کا جو خواب ہوتا ہے وہ رحمانی ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس خواب کے ذریعے کوئی بات جو بتانا ہے بتا رہا ہے۔ اس خواب کے اوپر دیگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اپنے اسی چینل پر مزید گفتگو ہوگی، اور بڑے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو اللہ نے جو بھی میرے اندر اللہ نے علم دیا ہے اس کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو بہرحال اس 3 طریقے کے خواب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا جو دکھایا ہوا جو خواب ہوتا ہے، جو رحمانی ہوتا ہے، بے شک اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ شیطانی خواب اگر آپ دیکھیں تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ کروٹ بدل لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، 3 مرتبہ تھو کریں، اور داہنی طرف کروٹ ہو کر کے بسم اللہ کر کے پھر سو جائیں، اور بھول جائیں اس کا، کسی کو بھی پھر اس خواب کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائیں۔ بعض وقت غلط تعبیر سے خواب کا جو خصوصیت ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو ہی بتائیں جن پر آپ کو پورا یقین ہو، جو لائق ہو، قابل ہو آپ کے خواب کو سننے کے۔ بہرحال تو یہاں پر جو بادشاہ اپنا جو خواب دیکھتا ہے اور اس سے بڑا بے چین ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے کہ اعلان کرتا ہے کہ میرے ملک میں جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی جو ہے کہ راہب ہیں، اور جتنے بھی جو ہے کہ عقل رکھنے والے ہوں یا خواب کی تعبیر بتانے والے ہوں، جادوگر ہوں، اور تمام طریقے کی جو ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو وہ بلواتا ہے، اور پورے ملک میں اعلان بھی کر دیتا ہے کہ میرے اس خواب کی جو ہے کہ تعبیر بتاؤ، کون ہے جو بتا سکتا ہے، مجھے یہ خواب بے چین کر رہا ہے، میں اس خواب کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں۔ بے شک جاننا چاہیے۔ تو اب جو ہے کہ میں آگے آیت پر پڑھوں یا پھر میں مختصر بتا دوں؟ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ جب تمام دربار میں
وہ بادشاہ جو ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرتا اور اپنے خواب کے بارے میں بتاتا ہے. تو جتنے بھی درباری تھے نا، جتنے بھی عالم اور جن لوگ حاضر تھے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے، کچھ کو تو سمجھ ہی میں نہیں آیا. کچھ نے کہا کہ یہ بادشاہ کا جو ہے کہ روزمرہ کا جو خیالات چلتا رہتا ہے، وہ حضور کے خیالات وہی ہے ان کے ذہن میں. کچھ نے کہا کہ بھئی یہ تو الجھل خواب ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، چھوٹی چیز، بھول جائیے، مت اس پر جڑ کے پریشان ہوئیے. سبھی نے اسی طریقے سے باتیں کر کے بادشاہ کے خواب کی کوئی تعبیر نہ بتایا. اوکے، ہم آیت کے ساتھ ساتھ چلے تو اچھا رہے گا. تو اگلی آیت میں یہی بات ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں. یعنی کہ ان لوگوں نے جو ہے انکار کر، انہوں نے بتانے سے باقی بتایا تھے، کیا ان کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی، کہ 7 کمزور گائے ہیں اور وہ جو ہے کہ مضبوط گاؤں کو کھا رہی ہے. گائے تو کھاتی نہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آیا. اب دیکھیے، ان 2 قیدیوں میں سے، آیت میں پڑھ رہا ہوں، ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اس سے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے. اب وہ جو بندہ جو تھا، جو قیدی جو تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں رہا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کے خواب کی تعبیر بتائیں اور اس کی تعبیر حقیقت نکلی اور ویسا ہی ہوا، ان دونوں میں سے ایک کو سولی رہا دیا گیا اور ایک آزاد ہو گیا. اور اس کو یہ بھی یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے یہ بات کہا تھا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس جب جاؤ گے تو میرا ذکر کرنا، مگر وہ تو بھول گیا تھا. تو اب جب یہ واقعہ پیش آئی تو اب وہ اپنے بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں آپ کے خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہوں، مجھے تھوڑا سا جانے دیجیے قید خانے میں، مجھے قید خانے میں جانے دیجیے، مجھے اجازت دیجیے. اوکے، آگے. اب وہ قیدی جو ہے، جو آزاد ہو کے بادشاہ کے پھر محل میں بادشاہ کو شراب وغیرہ پلا رہا ہے، وہ آ جاتا ہے قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یہاں پہ آئے تھے، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سب خوشے ہیں اور 7 ہی دوسرے بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لے. اب وہ جو قیدی ہے نا، وہ آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک میسج دیا تھا، اس نے نہیں کیا، اور پھر وہ کام ہی کے لے کر کے آیا ہے، وہ کام ہی کو لے کے آیا ہے. اور وہ جبکہ جانتا ہے کہ یہ شخص یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت ہی نیک دل اور بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے علم ہے، بڑے عالم ہیں، اور تمام خوبیاں ان میں ہیں، اور یہ خواب کی تعبیر بھی کرتے ہیں. تو وہ آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ تو سچے ہیں، پاک ہیں، آپ جو اس خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ میں وہاں جا کے بولوں، بادشاہ کو بتا دوں. اوکے، آگے. یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کے تھوڑی مقدار کے، ہے نا. یعنی کہ جب اس نے، اس قیدی نے جو بادشاہ کے پاس سے آیا تھا، بادشاہ کے جب خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر تو بتا دیے، اور بتانے کے ساتھ ساتھ اس حالات سے کیسے نپٹا جائے، ہے نا، یہ بھی بتا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ اس خواب کی تعبیر تو یوں ہے کہ 7 سال جو ہے بارش ہوں گی، اچھے فصل ہوں گے، بہت بہتر فصل ہوں گے، ہر طرف سے ہر چیز بہت بہتر ہوں گی. لیکن 7 سال کے بعد بارش ہونا بند ہو جائیں گی، اور جو ہے کہ سوکھا پڑ جائے گا، فصلیں نہیں ہوں گی، اور جو ہے کہ بالکل کوئی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی غلہ نہیں ہوگا، کوئی فصل نہیں ہوگا، سوکھا پڑ جائے گا جس وقت. تو دیکھو تم جو ہے کہ یہ بھی بتا دینا کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم اس 7 سال جو اچھے 7 سال رہیں گے اس میں جو بھی پیدا کرو، جو بھی فصل ہو، ہے نا، وہ فصل کچھ رکھ دینا، یعنی اپنے خرچے کے استعمال کے ساتھ ساتھ کچھ رکھ دینا کہ آنے والا 7 سال تمہارے یہاں سوکھا پڑنے والا ہے، اکال پڑنے والا ہے. اور دیکھو اس کو جو ہے کہ ایسا رکھنا کہ جیسے جو ہے کہ تم اس کو غصہ میں، یعنی کہ جس طرح سے فصل کاٹتے ہو اسی طرح سے اس کو ایک اس میں غصہ میں کر کے رکھنا تاکہ وہ خراب نہ ہو، تمہارے کام آئے.
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یوں دیا اور اس کی جو ہے کہ کیسے نپٹا جائے یہ بھی بتا دیے کہ دیکھو 7 سال تو تمہارے یہاں بہت اچھا رہے گا، مگر 7 سال جو ہے کہ اکال پڑ جائے گا، تو تم کو جو ہے کہ کیسے اس دوران اقال سکھا کے وقت میں تم نے کیسے کام کرنا ہے، کیسے حکمت عمل میں لانا ہے، وہ طریقہ بھی بتا دیا۔ اوکے، تو ایک بار پھر سے یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت اللہ گویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کی، یعنی کہ اپنے کھانے کے علاوہ باقی چیزوں کو جمع کر کے رکھ دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط آئیں گی، اور اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط آئیں گی، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہیں کہ اس کے 7 سال اچھے دن کے بعد جو اگلا 7 سال ہوگا اتنا نہایت برا ہوگا کہ ایک تو فصل نہیں ہوگی، کوئی غلہ نہیں آئے گا، تمام طرح کا سوکھا پڑ جائے گا، پریشانیاں ہو جائیں گی، بہت طریقے کی پریشانی ہوں گی، ہے نا۔ تو اس وقت وہ تمہارا رکھا ہوا جو غلہ ہے نا، وہ کام آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، آگے اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائیں گی اور اس میں انگور خوب نچوڑے جائیں گے، یعنی کہ پھر وہ جو 7 سال اور پھر 7 سال کا سوکھا، اس کے بعد پھر جو ہے کہ اچھا موسم آ جائے گا، خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصل ہوں گی اور خوب جو ہے کہ انگوریں پیدا ہوں گی، جس کا جو ہے کہ شراب بنا کر کے نچوڑ کے شراب کیا جائے گا، یعنی کہ بہت اچھے دن آ جائیں گے، خوب بارش ہوگی۔ اوکے، آگے اور بادشاہ نے کہا یوسف کے میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کے حیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ اب کیا ہوا نا کہ جب وہ قیدی جو چھوٹ چکا تھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کے بادشاہ کے خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بھی بتائیں اور کیسے اس سے نپٹا جائے وہ بھی بتا دیے۔ اور جب وہ بات لے کر کے وہ شخص حضرت بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ کے دل پر یہ بات بہت اثر کیا اور اسے لگا کہ ہمارے ملک کے جتنے بڑے بڑے عالم کو ہم نے بلایا تھا اور تمام جو اچھے لوگوں کو ہم نے بلایا تھا، ان کو جب میں نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے تو کچھ بھی نہ بتا سکے، بلکہ انہوں نے مجھے ہی کہا کہ آپ الجلول خواب دیکھتے ہیں بے وجہ کی۔ لیکن یہ واقعی میں یہ جو ہے کہ علم رکھتا ہے اور سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس نے جو ہے کہ میرے خواب کی تعبیر بھی بتایا اور اس سے کیسے نپٹا جائے یہ بھی بتایا، اور جو بتایا یہ ممکن ہے، بادشاہ ہے تو بادشاہ کے اوپر تو ساری ذمہ داری ہوتی ہے کہ کب یہ ہے کہ سوکھا پڑ رہا ہے، کل پڑ رہا ہے، کب باڑھ آنی ہے، کب بارش ہونی ہے، سب پہ تو اثر پڑتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشارہ کرتا ہے۔ اوکے، بہرحال تو ہے کہ جب وہ بندہ بادشاہ کے سامنے وہ تمام چیزوں کو رکھا تو بادشاہ کہا کہ نہیں، یہ تو بہت ہی ایسا بندہ ہے جو عالم ہے، اس کی تو ہمیں ضرورت ہے، یہ قیدی کیوں ہے، کیا خانے میں کیوں پڑا ہے، اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ تو اب وہ جو بندہ ہے تو بادشاہ جو ہے اس بندے کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کو رہا کر کے لے آؤ میرے پاس۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جانے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے کہ نہیں، ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہم ایسے یہ ہوتی ہے غیرت، یہ ہوتی ہے غیرت، ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہم ایسے چلے جائیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ بادشاہ نے مجھ پر رحم دکھایا اور مجھے آزاد کر دیا، میرا جو جرم ہے وہ جرم تو میرے اوپر لگا رہ جائے گا۔ تو جب جو جرم ہم نے کیا ہی نہیں تو یہ جو ہے کہ ثابت ہونا چاہیے کہ میں کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام جانے سے اس وقت انکار کر دیے اور یہ کہیں کہ ان لوگوں نے، یعنی کہ ان جو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بھی دیکھیے کہ زلیخا کا نام نہیں لیا، نہ ان عورتوں کا نام لیا، زلیخا کا بھی نام نہیں لیا، کیونکہ یہ ہوتی ہے ایک اچھے انسان کی فطرت کہ کسی کو بے عزت کرنا اس کا ایم نہیں ہوتا، اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ ہاں، خود کو بری کرنا، خود کو حق پہ جتانا یا دکھانا اور ثابت کر دینا یہ تو حق ہے، لیکن ہم کسی کو جان بوجھ کر کے بے عزت کریں یا اس کا نام لیں یہ مناسب نہیں، یہ حق نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا، بس انہوں نے ایک نئی سی بات کہی، کیا کہیں کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یعنی کہ وہ عورتیں خود حق بات بول دیں، وہ خود ہی بتائیں، ہے نا۔ تو اور باقی ساری چیزیں تو میرا اللہ جانتے ہی،
बादशाह ने पूछा, ए औरतों, उस वक्त का सही वाकया क्या है जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ को उसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी? उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि माज़अल्लाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। फिर तो फिर तो अजीज की बीवी भी बोल उठी कि अब तो सच्ची बात निथर आई, मैंने ही उसे बरगलाया था उसके जी से, और यकीनन वह सच्चों में से है। अब जब बादशाह ने उन तमाम हालात का जायजा किया और उन औरतों को बुलाया, जब सबको बुलाया गया तो जुलेखा को भी आना पड़ा, और उन औरतों ने जो हक बात थी, जो सच बात थी, बयान कर। जब उन्होंने बोल दिया, सारी बातों को बता दी, तो फिर जुलेखा को भी जो है कि नहीं रहा गया। जुलेखा के दिल में मोहब्बत तो थी, और वो फिर जो है कि सबके सामने अपनी बात को रख दी, और उसने कह दिया बादशाह के सामने, मुमकिन है कि सारे लोग रहे होंगे और तमाम तरीके की चीजें उनको लेकर के लोग सोचते होंगे या सोच सकते थे, मगर इसके बावजूद भी जुलेखा जो है बिल्कुल एकदम जो हक था, जो सच था, सारी बातें खोल खोल करके बता दी। उसने बता दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल नेक हैं, शरीफ हैं, और किसी भी तरीके के उनके दिल में मुझे लेकर के बुरा ख्याल नहीं आया। हाँ, मैं ही जो है कि उनकी मोहब्बत में भटक गई थी, मैं ही उनसे मोहब्बत की, और मैंने ही ऐसा मंशा किया, मैंने ही ऐसा इरादा किया, और मैंने ही ऐसा ऐसा सब कुछ किया। सारी बातों को उसने बता दी और कह दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, है ना, और बिल्कुल वो पाक हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यह इस वास्ते की अजीज जान ले कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी खयानत नहीं की, और यह भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे चलने नहीं देता। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बुलाए गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी बात को कह दी कि हमने ऐसा इन लोगों से ही पूछने के लिए इसलिए कहा कि ये खुद अपने मुंह से बोल दें, जो बात थी, जो वाकयात थी, वो खुद ये बोल दें, है ना। और जो जुलेखा के शौहर यानी कि अजीज मिस्र खजांची, उनके बादशाह का जो खजांची है ना, वो भी इस बात को जान ली कि मैं उनकी औरत पर, उनकी बीवी पर किसी भी तरह का बुरा ना सोचा ना किया, मैंने उनकी बीवी के साथ कोई खयानत नहीं की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, है ना, दगाबाजों के कंडे चलने नहीं देता। इस बात को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे साबित कर दिया कि देर या सवेर या जो वक्त लगे, लेकिन अगर किसी ने किसी के खिलाफ कुछ भी साजिश की है, बुराई की है, बुरा किया है, तो वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी तरीके से फिर खुल जाना है, है ना। हाँ, बस हमने जो है कि हमने हक पे रहना है, हमें अल्लाह पे छोड़ना है कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, वो बेहतर का एहसास है, फिर तो अल्लाह हमारा काम कर देगा। हमने सब्र रखना है। तो मोहतरम नाज़रीन, इतनी बातें हम लोगों ने आज कही, और सूरह यूसुफ की ये आयत नंबर 41 से 52 तक तकरीबन इस पर हम लोगों ने पूरा गौर और फिक्र किया, और तमाम वाक़ात को हम लोगों ने जाना। और आगे की बातें क्या है, आयत नंबर 53 पर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में और फिक्र करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त निकाल करके इस चैनल पर ज़रूर तशरीफ़ लाया करें, और अगर पसंद आवे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, आपका लाइक बेशक हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करेगा, और अगर मुझमें कुछ खामी है या कुछ, तो आप उसका मशवरा भी दें हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहरहाल कहने बोलने में मुझसे कोई भी तरह की गलती हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अल्लाह माफ़ करे, और आप तमाम हज़रात से भी, नाज़रीन से भी। फिलहाल मैं यहाँ पर इजाज़त चाहूँगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हाफ़िज़।